الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کے لیے صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلاما علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلاما علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. سورہ یوسف کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. ربیع ثانی شریف ابھی باقی ہے، اور ذوق کے مطابق جی یہ چاہتا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ اور تعلیمات آپ کی خدمت میں بیان کی جائے. شروع میں کر دیا تھا کہ کرامات تعظیم پیدا کرتی ہیں، تعمیل پیدا نہیں کرتی. سمجھ گئے؟ یہ تو سمجھ آتی ہے بھئی یہ اونچے بزرگ ہیں، ہاں جی، لیکن ان کی زندگی کے مطابق زندگی کو ڈالنا یہ کم ہو جاتا ہے. وہ تجوچے سی. اس لیے بھائی کرامات کے بجائے تعلیمات. میرے پاس جو کتاب ہے بہجت الاسرار میں
پچھلی دفعہ لایا بھی تھا، اس میں آپ کے بہت سے خطبے جمع کیے گئے ہیں۔ خطبہ بمعنی تقریر، اس کو بھی خطبہ اسی لیے کہتے ہیں۔ آپ کی تقریریں، آپ کے خطبات، آپ کے وعظ، آپ کے مواعظ، یہ سارے لفظ ایک ہی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایک جو آپ کا خطبہ ہے، میں کئی سالوں سے اسی کے اندر بند ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سلسلہ آگے چلے۔ آپ کا کلام ہی ایسا ہے، جس آدمی کے منہ میں کتابوں کے مطابق 7 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دفعہ ایک کم کر کے ادباً لعاب دہن ڈالا ہو، اس کی باتیں جو ہیں بھائی بہت گہری ہوتی ہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہے کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں آگے جانے کی، اگلی دفعہ آتی ہے تو نئی نئی باتیں ذہن میں آتی ہیں، نام اس کا جو بھی رکھ لیں، الہامی باتیں، القائی، القاء فی القلب، دل میں بات ڈالنے والی۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے رنگ بھی مختلف ہیں، کسی کو اللہ پاک کوئی خوبی، کسی کو کوئی خوبی، کسی کو کوئی خوبی، کسی کو علم کی کوئی شاخ، کسی کو کوئی شاخ، یہ اللہ کے رنگ ہیں بھائی۔ اس لیے آج نئے سرے سے پھر شروع کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی۔ ظاہر ہے خطبہ تو آپ کا ہر دفعہ خطبہ ہی جو عربی والا جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان ہو، یہ تو ہوتا ہی ہے، خطبہ شروع ایسے ہوتا ہے۔ آج میں نے 3 دفعہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جب خطبہ شروع فرماتے تھے نا تو 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ میں ربیع ثانی میں کوشش کر لیتا ہوں، یاد آ جائے نا، ربیع ثانی میں آپ کی ایک سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ فرق ہے کہ وہاں مجمع جو ہے وہ ہزاروں کا ہوتا تھا، تو آپ پہلے ایک دفعہ دائیں طرف الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی اپنی ایک شان ہے بھائی۔ خطبے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اول ما یتلو فی قلب المومن نجم الحکم، سب سے پہلے مومن کے دل میں عقل کا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مومن کے دل میں عقل کا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے نا، اب اس کی تشریح کریں تو کتنی بنتی ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ دانائی کا، عقل مندی کا ستارہ طلوع ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد۔
طلوع بھائی پہلے غروب تھا پھر طلوع ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے دل میں عقل مندی، دانائی، دانش مندی، حکمت پیدا فرما دیتے ہیں. مومن بیوقوف نہیں ہوتا. ایمان کی شان بھی یہاں سے معلوم ہوتی ہے. ایمان ایسی چیز ہے کہ جو ابراہیمی ہو، اسماعیلی ہو، عدنانی ہو، ہاشمی ہو، مطلبی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا سسر ہو، ایمان نہیں ہے کچھ بھی. مثال آپ سمجھ گئے، بوجھو تو جانے کیسا ابو لہب، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود تھیں، ایمان نہیں لایا تو پھر ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. اور جو نہ ابراہیمی، نہ اسماعیلی، نہ ہاشمی، نہ مطلبی، نہ عربی، نہ گورا، نہ حسین، نہ جمیل، ایمان لے آئے، معراج کی رات کے اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، میں ذرا نام چھپا کر، اے فلاں تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے؟ عمل بھی بتا دوں بھائی. وضو کرنے کے بعد اگر نفل پڑھنے کا وقت مکروہ نہ ہو تو 2 نفل تحیۃ الوضو. ایمان ہو تو وہ میں نے غلاموں کے حقوق اور غلاموں کی عزت افزائی اور غلاموں کو مولا بنانے کی بات کی تھی نا، تو بعد میں میرے ذہن میں ایک اور مثال آ گئی، وقت گزر چکا تھا. لوگ ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ کے اوپر سے جب وہ کبوتر گزرتے ہیں تو جی اوپر سے نہیں گزرتے، ادھر ادھر سے گزر جاتے ہیں. عملاً دیکھا ہے، اوپر سے نہیں گزر، اوپر بیٹھ جاتے ہیں. میٹنگ کرتے ہیں. میرے عمرے کے ساتھی حاجی محمد اشرف بہت سے احباب جانتے ہیں، وہ کہنے لگے بارش شروع ہو گئی. میں حتیم میں تھا، مزاب رحمت چمکنے لگا تو میں نے کہا بھائی مزاب رحمت کا پانی ہے میں پی لوں. میں نے ہاتھ نیچے کر دیے، بیٹھوں سے بھر گئے. اگلی بات ذرا عجیب ہی ہے، وہ کہنے کہ میں نے پھر بھی پی. اپنا اپنا بھائی ذوق ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، نام چھپا رہا ہوں، وہ جو تو جانے والی، آخر میں میرا سوال ہوگا آپ سے،
اسے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کا نام ہے اقرا بن حابس۔ ان لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے میرا باپ مر گیا کہ ایک کوا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آوازیں لگا رہا ہے۔ نام یاد آ گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ ایمان ہو تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی چلتے چلتے ایک بات، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے قدموں کی چاپ اپنے آگے کیسے سن لی؟ وہ آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ احادیث میں یہ ہے اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اور فرمایا اول من يدخل فی الجنۃ انا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو کہتے بھئی یہ جو بات ہے یہ ان حدیثوں کے خلاف ہے۔ اس کا حل اہل علم نے یہ پیش کیا ہے، یہ خلاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سواری پر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، سواری پر۔ او بابا ہمیں ملیں گی سواریاں۔ حدیث شریف میں ہے حسنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ اپنی قربانیوں کو بہت اچھا کر کے دیا کرو، قیامت والے دن یہ تمہاری سواریاں ہوں گی پل صراط پر۔ تو پل صراط کراس کر کے سواریوں سے اتار تو نہیں دیا جائے گا، اترو جی جنت آ گئی ہے۔ جب امتیوں کو سواریاں ملیں گی تو امتیوں کے سردار کو کیسے نہیں سواری ملے؟ آپ سوار ہوں گے اور اس سواری کی مہار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہار تھامنا بھی کوئی چھوٹی بات ہے۔ معراج کی رات براق کی مہار جبریل علیہ السلام نے تھامی تھی، رکاب میکائیل علیہ السلام نے پکڑی تھی۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہی بھائی میرا مسئلہ ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان ہو تو چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے، ایمان نہ ہو تو ظاہری لحاظ سے بڑا بھی ہو چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد بھئی ایک اور نازک مسئلہ اس میں عقل والا ہے۔ سب سے پہلے مومن کے دل میں عقل کا ستارہ طلوع ہوتا ہے، عقل کا ستارہ۔ ہمارے ہاں جو حضرات ہیں شاعر اور صوفی شاعر، صوفیاء دنیا میں آئے، انہوں نے دین کی خدمت کی، دنیا سے چلے گئے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو صوفی شاعر بھی ہو اس کا جناب کام بعد میں بھی چلتا رہتا ہے۔ صوفیاء جو ہیں وہی مشہور ہیں جو شاعر بھی تھے۔
جو صوفیاء شاعر نہیں وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے، لوگ آئے اور گئے۔ حکمت اور دانائی یہ ایمان کا پہلا انعام ہے بھائی۔ ہمارے ہاں وہ واعظ حضرات بھی یہ پڑھتے جی فلاں نے کہا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ شعر بڑا اچھا ہے۔ تو بھائی اس میں عقل پر تنقید کی گئی ہے اور عشق کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، اس کا مقام نیچے عشق کا کیا گیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہاں کہا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں عشق کا لفظ دینی ماحول میں اور دینی شخصیات میں اور دینی باتوں میں نہ بولوں۔ سیاستہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ایک میں بھی عشق کا لفظ نہیں ہے، ایک میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو 3-4 کتابیں ہیں ان میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ایک کتاب ہے مسند امام محمد بن حنبل، اس میں عشق کا لفظ ہے لیکن اچھے معنوں میں نہیں ہے۔ اس میں کرسف نام کے آدمی کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہ 300 سال تک سمندر کے کنارے عبادت کرتا رہا، پھر ایک عورت سے اس کو عشق ہو گیا اور اس نے دین چھوڑ دیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور عقل جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، میں نے قرآن کی آیت سورہ یوسف کی پڑھی ہے کہ ہم نے عربی میں قرآن اس لیے نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بابا جس چیز کی تعریف قرآن نے کی ہے اور قرآن کے نزول کا مقصد جس کو بنایا گیا ہے اس کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اور جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیثوں کی معروف کتابوں میں نہیں ہے، اس کو لیے پھرتے۔ نجم الحکم، دانائی کا ستارہ مومن کے دل میں طلوع ہوتا ہے، یہ دانائی ہی تو ہے۔ فرمایا لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ عقل کی بات ہے یا نہیں بھائی؟ عقل کی بات ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا؟ کہاں سے آئی ہے؟ ایمان سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تصدیق۔ ایک بدو مسلمان ہو گیا، یہ کو مدینہ یونیورسٹی سے رسالہ نکلتا تھا اتنا موٹا، ششماہی، 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ، اس میں نے یہ بات پڑھی۔ ایک بدو مسلمان ہو گیا تو اس کے کسی ساتھی نے اسے پوچھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تمہیں اس میں کیا خوبی نظر آئی ہے؟ بدو نے کہا میں نے بہت غور کیا ہے، اسلامی تعلیمات، اسلامی تعلیم جس چیز کو اچھا کہتی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ چیز اچھی ہے، اور اسلامی تعلیم جس چیز کو برا کہتی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے کہ وہ چیز بری ہے۔ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے،
عقل کا تقاضا بھی یہ ہے، شراب حرام۔ دماغ خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہم آج کی والدہ کا جنازہ ہم لے کر گئے یہاں سے گاؤں، تو جنازہ جب وہاں اتار لیا، وہ جو ایمبولینس ہے اس نے واپس آنا تھا، تو ایک آدمی کہنے لگا جی مینوں بھی بٹھا لو کالی صبح تک۔ ان کو بیٹھ جاؤ، وہ خالی ویگن جا رہی تھی ایمبولینس واپس، اس میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو ہمارے سامنے تو ضرورت ہو نہیں سکی۔ اب جناب ہم نہیں رہے تو اس نے جناب نہ وہ کچھ چیز نکالی اپنی، خود بھی تھوڑی سی، اور اس کو کھاؤ گے وہ بانگ بھونگ کے نشے والی چیز، نشے دے دیا، دیہاتی آدمی تھا، گرتا پڑتا تھا۔ بھائی یہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں۔ جوا اسلام نے منع کیا ہے، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جوا اچھی چیز نہیں۔ لڑائیاں ہوتی ہیں یا نہیں، اور خودکشیاں ہوتی ہیں یا نہیں جوئے کی بنیاد پر؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں، جملہ تعلیمات خواہ وہ ہوں جن کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ ہوں جن سے منع کیا گیا ہے، اسلام کے ہر حکم کے اندر دانائی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیوقوفی والی بات ہو تو وہ اسلامی تعلیم نہیں ہوگی، یہ بھی بات ہے بھائی۔ اگر ایک باقاعدہ کتاب ہے حدیث کے درایتی اصول، حدیث کے درایتی اصول، ایک روایتی ہوتے ہیں ان فلان 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 ان فلان صحابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند جس کو کہتے ہیں۔ ایک سند میں یار ہے کہ کوئی آدمی ان میں ایسا نہ ہو جو حدیثیں گھڑتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ درایتی اصول ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث مسلمہ مشاہدے کے خلاف ہو تو اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھے؟ اگر کوئی اس طرح کی حدیث آ جائے کہ جی آگ جو ہے یہ نہیں جلا سکتی، مثال میں عرض کر رہا ہوں، مشاہدہ کہتا ہے آگ جلاتی ہے، جو کہتا ہے نہیں جلا سکتی رکھو اس کے ہاتھ پر انگارہ ذرا، تو اس طرح کی کوئی جو بات ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب کر کے کرے گا تو درایتی اصول یہ اس کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مومن کے دل میں دانائی کا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ طلوع میری جیب میں ہوتا ہے یا ہیرا مسجد میں ہوتا ہے؟ بھائی طلوع کے لیے مطلع چاہیے، جہاں ستارہ طلوع ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا دل وسیع ہو جاتا ہے، جس میں ستارے بھی طلوع ہو سکتے ہیں، وسیع ہو۔ مطلع چاہیے ستارے کو طلوع ہونے کے لیے۔ یہی دلیل ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں جل شانہ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں، اگر میں کسی جگہ سما سکتا ہوں
تو مرد مومن کا دل ہے۔ چودہ طبق دلاں دے اندر، تمبو وانگوں تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ سمجھے بھائی؟ دل ایک ایسی چیز ہے جو اتنا کشادہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کا جلوہ سمائی آ سکتی ہے۔ علامہ اقبال کی کتاب ہے نا بانگ درا پہلی، اس میں ایک جگہ نظم انہوں نے لکھی ہے، اس کا عنوان ہے عقل اور عشق۔ وہ لفظ بولتے ہیں عشق والا، ممکن ہے ان تک یہ جو میرے ذہن میں باتیں آئی ہیں کہ قرآن جیت میں عشق کا لفظ نہیں ہے، حدیثوں میں عشق کا لفظ نہیں ہے، تو گھسیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ مراد ہے اس سے محبت، شدید محبت، اتنا چلو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے عقل نے کہا مجھ میں یہ خوبی ہے، مجھ میں یہ خوبی ہے، مجھ میں یہ خوبی ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کے مطابق نہ عقل اور دل، عشق نہیں بھائی، دل۔ پھر دل کہتا ہے میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دل نے کیا کہا۔ دل نے عقلیوں کا علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، علم یعنی عقل، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو، خدا تلاش کرنے والا، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، خدا دکھاتا۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، علم جو بڑھتا جاتا ہے بے تابی بڑھتی جاتی ہے، اور اپنے کم علم ہونے کا زیادہ سے زیادہ پتہ چلتا چلا جاتا ہے۔ لڑکوں کے لیے بھائی مثال دیتا ہوں، نیوٹن نے یہ کہا تھا، جسے جناب اس کی جو باتیں ہیں وہ باقاعدہ فزکس کے اصول بنے ہوئے ہیں، اور فورس اور گریویٹی فار نیوٹن، وہ یہ کہتا ہے کہ میری مثال ایسے ہے جیسے میں سمندر کے کنارے پر ریت کے اوپر گھونگے پڑے ہوئے اٹھاتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں، بڑا اچھا گھونگا ہے، اور فرماتے ہیں حقیقت کا موتی تو سمندر کے اندر ہے۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ اور جو میں اصل آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ اس سلسلے کا آخری شعر ہے۔ کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں۔